السلام علیکم۔ ناول زندگی کا پہلا سفر، رائٹر ایس کے۔ تو یہی حساب اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ 5 نمازیں، 1 ماہ کے روزے اس نے فرض کر دیے ہیں، تو ہر حال میں ہم پر واجب ہے۔ اگر نہ رکھ سکو تو ہدیہ دو، وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح میرے بچے، اللہ نے نفلی روزے اور نفلی عبادت رکھی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کون زیادہ محبت کرتا ہے، کون اس کی بارگاہ میں زیادہ معتبر بنتا چاہتا ہے۔ وہ اسے چن لیتا ہے اور پھر تہجد میں بلاتا ہے، خاص کر لیتا ہے، اور پھر ان خاص کو اور خاص کرنے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے وہ ان سے آزمائش لیتا ہے، اور آزمائش ویسی لیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے اب کچھ نہیں رہا، مگر وہ جانتا ہے اس کے بندے کی ہمت کتنی ہے۔ بیٹا، وہ اتنی آزمائش دیتا ہے جتنی اس کا بندہ سہ جہاں اس کے بندے کی بس ہونے لگتی ہے، وہ بس وہیں فرما دیتا ہے، کن فیکن۔ تو وہ جانتا ہے، وہ آزمائش میں سمیٹ کر اسے ہیرا بنا دیتا ہے اور اس مقام پہ لے جاتا ہے جہاں پھر اسے رب کے سوائے کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ میرے بچے، وہ پتہ کیسے آزماتا ہے؟ وہ ہونس انہیں سن رہی تھی۔ ہاں، میں سر ہلا نہیں پایا۔ کیسے آزماتا ہے؟ میرا بچہ بہت بھولا ہے۔ سر وہ تھوڑا سا مسکرائے۔ بیٹا، اس کے اپنے رنگ ہیں۔ کسی کا غرور کے لیے آزماتا ہے، کسی کی انا توڑنے کے لیے آزماتا ہے، کسی کا پیار چھین کر، کسی کا سب سے انمول رشتہ چھین کر، اور سب سے زیادہ وہ کبھی کبھی ہمارے اپنوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ یہاں بیٹا، ماں باپ، اولاد تک آزمائش ہے، اور سب اسی لیے کہتا ہے جیسے وہ خاص کرنا چاہتا ہے اسے مضبوط بھی کرے، اور انسان کو پتہ چل سکے کہ اس کی ذات کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ تیرا وہ نہیں ہوتا تو ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹا، اگر کوئی کچھ کہے، آپ صحیح بھی ہو تو بھی چپ رہو اور رشتہ نہ توڑو، مگر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہاں تک اگر ماں باپ، بہن بھائی بھی کچھ کہے تو مسکرا کر جواب دو، اور غلط بات کبھی نہ کہو۔ اللہ سب کا منصف ہے، اور سب سے بڑا منصف۔ اس کی ذات کے سوائے کبھی بھی کسی سے امید مت لگانا، چاہے وہ ماں ہو یا پھر باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ امید بس اللہ سے، امید کی ذات ہے، لگاؤ۔ اور میری اپنے اچھے بچے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تہجد ضرور پڑھا کرے، دیکھنا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت بیٹا اللہ بندے کو خود پکارتا ہے۔ تہجد سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ اس وقت بندہ اللہ سے کچھ اس بات منوا سکتا ہے، جی انکل، میں پوری کوشش کروں گی اب تہجد پڑھا کروں۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولے، بیٹا ماشاء اللہ، اللہ پاک بیٹا آپ کے نصیب خوشیوں سے بھر دے۔ کیا کون تھے اس کے دل کا حال، وہ کیسے جان گئے؟ اور ہر بات دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ بوڑھے تھے، نہ اتنے جوان، داڑھی کہیں کہیں سفید ہو رہی تھی، کچھ بال کالے تھے۔ ابھی چہرہ نورانی صورت تھا، نہ ہاتھ میں تسبیح، نہ بلق میں مصلح، سر پر ٹوپی بھی اتنی گہری اور اچھی بات ہے، نہ لہجہ کڑوا، نہ تھکمیاں، بس التجا ہی التجا۔ بیٹا، لہجہ ہر لفظ دل میں اتارتا ہے۔ ابھی وہ سوچوں میں تھی جب کسی نے تسلسل توڑا۔ خجرہ نوالہ، سیالکوٹ۔ ہائی پاس، سارے نزدیک نزدیک آ جاؤ۔ سیالکوٹ سے 1.5 گھنٹے کا سفر، اسے پتہ ہی نہ چلا گوجرانوالہ بھی آ گیا، مگر ابھی ایمن کا اسٹاپ کافی دور تھا۔ وہ ہونس انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، زندگی آزمائش ہے، مگر اس آزمائش کو ہم انسان بنا سکتے ہیں، اس اللہ کے اس واحد کی مان کر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر۔ بتا دیا گیا ہے، چلنا ہمیں خود ہے، بس دل کو صاف رکھنا، کیونکہ اس کا مسکن ہے۔ جب تک یہ پاک رہے گا سب صاف رہے گا، جس دن اس میں میل آ گئی سمجھو سب میلا کچیلا ہو گیا۔ یہ زندگی قدم قدم پہ امتحان لیتی ہے۔ بیٹا، یہاں ایک دن تم خوش رہو گے تو دوسرے دن اداس، مشکل سے سبھی گزرتے ہیں،
اور گزرتے رہیں گے۔ بس تکلیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہو یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہو ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی و مسرت لا سکتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اسی لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لو، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ ہمارا ریئیکشن کہ تم اللہ کے بندے بنے رہے یا نافرمان بندے بنے، ان کی باتوں میں ایک سرح تھا جس پر وہ جکڑ گئی تھی، اب کی جگہ حیرت نے لے لی۔ وہ کیا سوچتی تھی؟ وہ یہ سب گنٹر کی آواز سے سوچوں کے بھون سے باہر نکلتی تھی۔ باجی جلدی آئیں، پنجاب یونیورسٹی آ گئی ہے۔ بیٹا رکو، وہ انکل پھر بولے، گاڑی کو بریک لگاؤ۔ بچی پھر اترتے گئی۔ بریک لگتے ہی وہ اٹھی۔ اس سے پہلے انکل اٹھتے راستے میں کھڑے لڑکوں کو بولا، بیٹا پیچھے ہٹو، بہن کو اترنے دو۔ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ حیرت کی انتہا تھی آج۔ اللہ حافظ انکل۔ اللہ نگہبان۔ بیٹا سر پہ ہاتھ رکھتے وہ مسکرا کے بولے۔ گاڑی چلی گئی مگر اسے نئی سوچوں سے ہمکنار کر گئی تھی۔ روٹ کر اس کرتی وہ یونیورسٹی تو انٹر ہو گئی تھی۔ ذہن انکل کی باتوں میں اٹک گیا تھا۔ امی میں جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں، مگر بس کبھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ مسکرا کر اس نے موبائل نکالا اور امی کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ کیا ہے؟ کی فون بجائے سلام کا جواب دینے کہ وہ غصے سے بولی، امی دعا کیجیے گا میرے لیے۔ ابھی ایمن کے لفظ منہ میں ہی تھے، شمائلہ بیگم نے کال کٹ کر دی۔ حیرانی سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ ایک پھیکی ہنسی ہنستی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پرپوزل جمع کراتے اور اپروول لیتے 4 بج گئے، مگر یہ کام اسے آج ہی کرنا تھا کیونکہ نیکسٹ تھیسس میں ٹائم کم رہ جانا تھا۔ آخرکار اسے اپروول مل گیا۔ شکر ہے اللہ تیرا۔ وہ شکر کرتی کیفے کی طرف بڑھی تاکہ کچھ کھا پی سکے۔ صبح سے صرف 4 بریڈ کھائے ہوئے تھے۔ ایمن آئی نہیں یہ بابا پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں، شمائلہ بیگم بیٹی ہے وہ آپ کی، آئی ہوتی تو آپ کو نظر آ جاتی نا، اندرونی دروازے سے اندر آتے ہیں۔ وہ ماما بابا کی باتیں سن چکی تھی، پہلے ماما بابا کو اور سنا دی۔ ایمن آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بڑی خوش نظر آ رہی ہے ہماری بیٹی۔ جی بابا۔ ماما آپ کیسی ہیں؟ ہن ہن۔ وہ منہ بسورتی اٹھ گئی۔ بابا آپ کو پتہ ہے اپروول مل گیا میرا۔ ٹاپک سر کو بہت پسند آیا۔ ماشاءاللہ، چلو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو بیٹا جاؤ فریش ہو جاؤ اور پھر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ میں بھی آج ابھی آیا ہوں، لیٹ ہو گیا تھا۔ جی بابا چلے ملتے ہیں کھانے پہ۔ وہ دل خراش ہنستی اوپری منزل کی طرف بڑھ گئی تھی۔